اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید کا ایک لڑکا 16 برس کے سن میں تھا۔ وہ زاہدوں اور درویشوں کی صحبت میں رہتا اور اس کی یہ حالت تھی کہ قبرستان میں نکل جاتا اور وہاں جا کر مردوں سے خطاب کر کے کہتا، ہم سے پہلے موجود تھے اور دنیا کے مالک تھے، اور اب تم قبروں میں ہو، اور اے کاش مجھے خبر مل جائے تم کیا بولتے تھے اور لوگ تم سے کیا کہا کرتے تھے۔ عرض یہ اس قسم کے کلمات حسرت آمیز کہتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ ایک دن کا قصہ ہے کہ یہ لڑکا اپنے باپ ہارون الرشید کے پاس آیا، اور اس وقت امراء اور وزراء اور کان دولت سب اپنے اپنے قرینے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور آیا بھی اس حالت میں کہ ایک کمبل اڑے اور ایک کمبلی کا تہ بند کیے ہوئے۔ جب اس ہیبت کو اہلیان سلطنت اور کان دولت نے ملاحظہ کیا تو آپس میں بعض آدمی کہنے لگے کہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کو بادشاہوں میں ایسی ہی اولاد نے بدنام کیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کرے تو کچھ بعید نہیں کہ اپنی اس حالت کو چھوڑ دے۔ ابن ہارون کی کرامت۔ یہ بات خلیفہ ہارون الرشید کے کانوں تک پہنچی۔ اس کو بھی یہ مشورہ پسند آیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تمہاری اس چال چلن نے مجھے رسوا کر دیا۔ اس نے یہ سن کر ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور ایک کچھ جواب نہ دیا۔ اتفاقاً ایک پرندہ قلعہ کے برج پر بیٹھا تھا۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اے پرندے، تجھ کو تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، تو میرے ہاتھ پر آ بیٹھ۔ او پرندہ یہ سن کر فوراً لڑکے کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اس سے کہا، اپنی جگہ پر چلا گیا اور کہا، تجھے تیرے خالق کی قسم، امیر المومنین کے ہاتھ پر نہ آنا۔ او نہ اترایا۔ قدرت کی نشانی و کرشمے اور کرامت حاضرین کو دکھلا کر باپ سے کہا، ابا جان، آپ ہی نے حب دنیا کی وجہ سے مجھے رسوا کر دیا ہے، اور میں نے اب مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ میں آپ سے علیحدہ رہوں گا۔ اور یہ کہہ کر بے توشہ اور بے سامان چل کھڑا ہوا، صرف ایک قرآن شریف اور ایک انگوٹھی ہمراہ لی۔ ابن ہارون کا محبت الہی میں مزدوری کرنا۔ چلتے چلتے بصرہ میں آ کر ٹھہرا اور مزدوروں کے ساتھ مٹی گارے کا کام اختیار کیا، اور ہفتہ بھر میں صرف ایک ہفتہ کے دن 1 درہم اور 1 دانگ کی مزدوری کر لیتا، اور ایک ہفتہ 1 دانگ روز کے حساب سے اسے کھاتا۔ ابو عامر البصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک دیوار منہدم ہو گئی تھی۔ میں اسے بنوانے کی ارادہ سے مزدوروں کی تلاش میں نکلا۔ دیکھا کہ مزدور کی ہیبت میں ایک نہایت خوبصورت لڑکا ہے کہ میں نے اسے حسین لڑکا پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، لڑکے کچھ کام کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، کام کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بتائیں کہ کس قسم کا کام لوگے؟ میں نے کہا، گارے مٹی کا کام کرنا ہوگا۔ کہا، بہتر ہے، لیکن 1 درہم اور 1 دانگ لوں گا، اور نماز کے وقت اپنی نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا، منظور ہے، چلیے۔ میں لے کر آیا اور کام میں لگا کر چلا گیا۔ جب مغرب کا وقت آ گیا تو آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیے ہیں۔ میں اسے بجائے 1 درہم اور 1 دانگ کے 2 درہم پورے دینے لگا اور کہا، ابو عامر، میں اسے لے کر کیا کروں گا؟ اور لینے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے 1 درہم اور 1 دانگ دے کر اسے رخصت۔ ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کرامت۔ دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں بازار گیا، ہر طرف تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسی صورت شان کا لڑکا جو مزدوری کرتا ہے کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ صرف ہفتہ کے دن مزدوری کیا کرتا ہے، اب تم اس کو صرف ہفتہ کے دن دیکھو گے۔
میں نے سوچا کہ کام کو موقوف رکھو، جب وہ آئے کام اسی سے لیں گے۔ جب ہفتہ کا دن آیا تو میں اس کی تلاش میں بازار آیا، دیکھا تو اسی حالت میں موجود ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور کام کے لیے اس سے کہا۔ اس نے اسی طرح کی شرطیں رکھی۔ میں سب قبول کر کے اسے لے آیا اور اسے کام پر لگا دیا، اور دور بیٹھ کر دیکھا کہ یہ کس طرح اس قدر جلدی کا اتنا کام کر لیتا ہے، اور میں ایسے موقع پر بیٹھا کہ میں اسے دیکھوں اور وہ نہ دیکھے۔ دیکھتا ہوں کہ اس نے ہاتھ میں گارا لیا اور اسے دیوار پر توپا، اور اس کے بعد پتھر خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ خدا رسیدہ شخص ہے، اور ایسے لوگوں کی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت اور مدد ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے شام کو واپسی کا قصد کیا تو میں نے اسے 3 درہم دینے لگا۔ اس نے انکار کیا، صرف 1 درہم اور 1 ڈانگ لے کر چلا گیا۔ ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ حالت مرض الموت میں۔ تیسرے شنبے کو پھر میں بازار آیا تو اس جوان کو نہ دیکھا۔ لوگوں اس سے اس کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ 3 دن سے ایک ویرانہ میں پڑا ہوا ہے اور موت کے قریب ہے۔ میں نے ایک شخص کو کچھ دیا اور کہا کہ بھائی مجھے وہاں لے چل جس جگہ وہ بیمار جل راحت قلوب و رونق افروز ہیں، اور مجھے ایک ویرانہ میں لے گیا۔ دیکھا کہ نہ وہاں در ہے، نہ دروازہ، نہ مسہری، نہ کوئی سامان راحت، اسی لک و دک میدان میں یکساں پڑا ہوئے ہیں، بے ہوش ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور دیکھا تو سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور مرنے کے قریب ہو رہا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جا کر اسے دوبارہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچانا اور کہا کہ آپ مجھے دفن کر دیجیے گا اور یہ قرآن شریف اور انگوٹھی امیر المومنین ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ دیکھو، یہ خیال رکھنا کہ تم اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہنا کہ یہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے۔ ایک مسافر مسکین لڑکے نے سپرد کی ہے، اور امیر المومنین سے یہ بھی کہنا کہ دیکھو، بیدار رہو، اسی غفلت اور دھوکہ میں تمہاری موت نہ آ جائے۔ یہی بات ہو رہی ہے کہ طیر روح قفس جسدی سے پرواز کر گیا۔ اس وقت میں نے جانا کہ یہ خلیفہ کا جگر کوشا ہے۔ میں نے اس کی سب وصیتوں کو پورا کیا اور قرآن شریف اور انگشتری لے کر بغداد آیا اور خلیفہ ہارون رشید کے محل کے ارادے سے نکلا، اور ایک بلند مقام پر جو میں جا کر کھڑا ہوا دیکھا ایک عظیم الشان لشکر آ رہا ہے۔ اس میں تخمیناً 1000 سوار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پے در پہ 10 رسالے آئے اور ہر رسالے میں 1000 سوار تھے۔ 10ویں رسالہ میں امیر المومنین ہارون رشید تھے۔ میں نے پکارا، تم کو قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ذرا توقف کرو۔ جب امیر المومنین نے مجھ کو دیکھا اور زواج سنی تو توقف کی فرمایا۔ میں نے جا کر دیکھا، وہ قرآن شریف اور انگشتری سپرد کی۔ جو کچھ اس لڑکے نے پیغام کہا تھا سب کو پہنچا دیا۔ امیر المومنین یہ سن کر چونکا سا گیا اور آنسو بہائے۔ ابو عاصر کہتے ہیں، اس رات جب میں اپنے وظائف سے پارے ہو کر سویا دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا کعبہ ہے اور اس پر ایک نور کا ابر ہے۔ ناگاہ اور نور پٹا اور اس میں سے وہ لڑکا یہ کہتا ہوا نکلا، اے ابو عامر، حق تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم نے خوب میری وصیتوں کو پورا کیا۔ میں نے پوچھا، بیٹا تم پر کیا گزری ہو، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہوا کہا، اپنے پروردگار رحیم و کریم کے پاس ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، کچھ ناراض نہیں، اور مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک گزرا۔ اور حق تعالیٰ قسم کھا کر فرمایا، جو بندہ دنیا کی نجاستوں سے ایسا نکل کر آئے گا جیسا کہ تو نکل آیا ہے تو اس کے ایسی ہی نعمتیں دوں گے جیسے تجھے دی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو دل میں اس کی باتوں سے اور بشارت سے ایک خوشی اور سرور پایا۔